ایک باپ اپنی بیٹی کو مدرسے میں بھیجتا ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کرے اور علم دین حاصل کر کے روز قیامت روز محشر میری بخشش کا ذریعہ بنے، لیکن اور علم اس کا زیور بنے، علم دین حاصل کر کے علم دین اس کا زیور بن جائے۔ لیکن جب وہی بیٹی باپ کی دشمن بن جاتی ہے اور باپ کو قتل کروا دیتی ہے، باپ کی دردناک موت کا سبب بن جاتی ہے، جس بیٹی کو باپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں چھوڑا، اپنے آپ بھوکا رہا، مزدوری کی، محنت کی، لیکن اپنی بچی کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں اس کو پورا خرچ دیتا رہا۔ لیکن وہی بیٹی، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے مصر اولیاء کے محل چغولی کا، وہاں کے رہنے والے حافظ منصور احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک مدرسے میں، جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں اس کو چھوڑا تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، علم حاصل کر کے روز قیامت میں میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن یہی بیٹی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مدرسے میں اس باپ نے اپنی اس بیٹی کو چھوڑا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہ عالمہ بن جاتی ہیں تو یہی بیٹی اس مدرسے میں علم دین حاصل کر علم دین کی تعلیم دیتی ہیں، بچیوں کو پڑھاتی ہیں، پردے کا حکم کرتی ہے، پردے کی تعلیم دیتی ہیں، شریعت پڑھاتی ہیں۔ یہ عالمہ، یہ بیٹی جس نے جو اپنے باپ کی موت کا سبب بنی ہے، اس مدرسے کے محتمیم کے عشق میں پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ مدرسے کا جو محتمیم ہے بڑا مالدار ہے، دولت مند ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمین ہیں، اور یہ اس کے عشق میں پاگل ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ عشق کا معاملہ اس بیٹی کے باپ کے سامنے آتا ہے تو باپ انکار کر دیتا ہے کہ ایسے آدمی کو ہم کیسے آپ کو حوالے کر سکتے ہیں، ایسے آدمی کو، ایسے دھوکے باز کو، فریب کو، جو علم کا چوغا اور جبہ پہن رہا ہو لیکن اندر منافقت بھری ہوئی ہو، اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہو، ایسے بے سہارا اور ایسے منافق آدمی کو میں آپ کو سونپ نہیں سکتا۔ جب یہ باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تو بیٹی اپنے باپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ باپ اس کی نظروں میں کھٹکنے لگ جاتا ہے کہ اس باپ کو اب راستے لگانا ہے۔ یہی عالمہ اپنے عاشق یعنی اس مولوی محتمیم کو، جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، اس کو فون کرتی ہیں اور فون کر بتاتی ہیں کہ اب اس کو راستے لگانا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، کام چلنے والا نہیں ہے۔ 1 سال تقریباً ہو چکا ہے اور یہ ہمارے راستے میں کانٹا اور ایک آڑ بنی ہوئی ہے، اس راستے کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ دونوں پلاننگ کرتے ہیں، اور یہ حافظ محمد منصور صاحب ماسٹر بھی ہیں، جو ایک مدرسے میں یا اسکول میں پڑھاتے تھے۔ جس راستے سے جاتے تھے، ان دونوں نے، ایک عالمہ اور ایک عالم، جو دونوں عاشق اور معشوق ہیں، دونوں نے ایک قتل کی سازش رچی، اور اس سازش کو رچنے کے بعد حافظ محمد منصور ماسٹر جی کو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ نکلا ہے کہ جن لوگوں سے شہید کروایا ہے وہ ہندو ہیں، لیکن پیسے کے لالچ میں ان لوگوں نے بھی ایک معصوم کا قتل کر دیا ہے۔ اور ان قاتلوں کو، ان ظالموں کو جب پکڑا اور پولیس کی گرفت میں آئی تو پھر انہوں نے قبول کیا اور سارا راز فاش کر دیا۔ جب راز فاش ہوا اور یہ تمام حقائق سامنے آئے تو پھر ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، جو ایک دن عاشق اور معشوق تھے، اور باپ کو جنہوں نے قتل کروایا تھا، اس عالمہ کو اور عالم کو جنہوں نے اس باپ کے قتل کا سبب بنے ہیں، اس کو شہید کروایا ہے، ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ معاشرے پر کتنا بڑا کلنک ہے، معاشرے کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہو چکا ہے۔